सलमान गफ्फार सलफी साहब बात करें क्या? जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं शहीदी सहरान खान बात कर रहा हूँ मुंबई से। मुंबई से? जी जी भाई बोलो। कुछ बात करनी थी आपसे। अगर लंबी बात रही तो भाई शाम में लगाना, क्योंकि अभी मैं जरा शॉप पे नहीं, हूँ। बस थोड़ी थोड़ी शॉर्टकट में। अगर अच्छा, ये मैं शॉप पे यजीद हूँ। के सुनिए सुनिए सुनिए, बात तो जी सुनिए पहले। जी बोलिए। अच्छा, ये यजीद को रहमतुल्लाह अलैह लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते ना। अच्छा, लगा सकते तो हदीस कुरान या सहाबा इकराम का कॉल पेश करी ना। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना यजीद हाँ, रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अलैह लगाए। को, सुनो ना भाई। जी, और यजीद कौन है ये भी बताते चलिए। हाँ बताता हूँ ना भाई। जी जी बिल्कुल बताइए। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद रहमतुल्लाह अलैह को जो है ना करबला के मकाम पे अमीरुल मोमिनीन का खलीफा, और ये भी कहा कि मैं उनके हाथ पे बैत करना चाहता हूँ, लेकिन कूफियों ने उनकी पोल या फिर समझो उनकी हकीकत सामने आने वाली थी, इसलिए कूफियों ने धोखे से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। तो भाई जब अहले बैत उनको खलीफा मान रहे हैं और सहाबा उनको खलीफा मान रहे हैं, तो फिर जब मुसलमानों के अहले बैत के सहाबा के खलीफा को रहमुल्लाह अलैह लगाना गलत है। हो गया आपका? हाँ बोलो ना। हाँ, तो मैंने आपसे पूछा क्या हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के ऊपर बैत की थी? यजीद को ने पहले ये भी बताते चले ताकि अवाम को पता चल जाए कि आप यजीद का जब दिफा कर रहे हो तो आपके पास इसका इल्म हो। जी जी बताइए। यजीद जो है वो अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, और अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीद रहमुल्लाह अलैह के मामू है। हाँ हो गया और क्या? आपका? हाँ बोलो ना। हाँ, तो आपने ये कहा था कि यजीद के आगे रहमतुल्लाह लगा सकते हैं। जी, और इसमें आपने एक कौन सी दलील पेश की कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे के हाथ पर बैत किया और उन्हें खलीफा अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया, जी है ना? जी तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कितने साल तक था? अल्लाह के रसूल ने, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, सही मुस्लिम की हदीस है। हाँ पढ़िए पढ़िए। जी अभी मेरे को पूरा रेफरेंस याद नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको मफ़हूम व्हाट्सएप पढ़िए। पे मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है 12 खलीफा तक गालिब रहेगी। 12 खलीफों का जिक्र किया। अच्छा जी 12 खलीफा तक गालिब रहेगी। और इसी हदीस की शरह में हाफिज इब्न हजर रहमुल्लाह अलैह कहते हैं कि यजीद जो है वो 6ठे नंबर के खलीफा थे। हदीस नंबर नहीं मालूम आपको? नहीं मेरे को, मैं भेजता हूँ इंशाल्लाह व्हाट्सएप। मैं शॉप पे हूँ ना, वरना अभी आपको बता देता, घर पे होता। सारे वो कुछ भी नहीं पता आपको? मतलब यजीद 6ठे नंबर का सही खलीफा मुस्लिम था? की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, इतना पता है मेरे को। अच्छा अच्छा, हाँ सही मुस्लिम के हदीस से इतना पता है। हदीस नंबर याद नहीं है मुझे। हदीस नंबर याद नहीं है? मुझे याद नहीं, मैं ये नहीं हूँ ना अब भाई, सुनिए पुराने सुनिए, मेरी हदीस बात याद नहीं सुनिए, हूँ, तालिब इल्म हूँ। मेरी बात सुनिए। आपने सही मुस्लिम पेश की और कॉल किसका पेश किया आपने? हाफिज इब्न इमाम हजर। हजर अस्कलानी, है ना? हाँ अस्कलानी रहमुल्लाह अलैह। उन्होंने फतुल बारी मुस्लिम की शरह करे या बुखारी की शरह करे? भाई शरह किए, लेकिन उन्होंने दूसरे हदीसों के बारे में शरह नहीं किए। नहीं किए या नहीं किए? हंसो आप, नहीं, मैं जितना पूछ हंसना रहा हूँ है। आपसे। क्या उन्होंने सिर्फ बुखारी के शरह के हद तक ही जो अपना इल्म जाहिर किए, या उसके अलावा भी उन्होंने जाहिर किया है? अरे तो वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो उसमें उन्होंने शरह की है ना? हाँ तो लेकिन आपको उसका रेफरेंस नहीं पता है ना? हाँ तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी शॉप पे हूँ ना भाई, आपको स्टार्टिंग में वही बोला कि मैं शॉप पे हूँ। जब अच्छा आप रात में कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे दलाइल इंशाल्लाह दे दूंगा ना भाई। अच्छा, तो आपने पहले भी आपको मैंने वसीले के टॉपिक पे एक बार कॉल किया था मैंने आपको। आपने मुझे बोला था आपका फेसबुक पे रिकॉर्डिंग अपलोड किया है मैंने। आपने कहा था कि वसीला लेना शिर्क है। क्या वसीला लेना शिर्क बोला था आपने।
अभी वो टॉपिक ठीक है। पे बात करना है कि ये टॉपिक पे बात करना है? नहीं नहीं, बता रहा हूँ आपको, आपने इससे पहले भी कहा था, बाद में मैंने आपको कॉल, बाद में दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम दलील अरे के हाथ से भाई, कॉल किया तो आपने मुझसे कहा था, सुनिए उस वक्त सुनिए, सुनो ना, उस वक्त मेरी जब आप पहले कॉल बात किए थे, सुनिए, सुनो ना, मैं भी आपको मेरी बता रहा बात हूँ ना। सुनिए ना, पहले मेरी बात तो क्या सुनिए ना। नाम क्या बोले आप? नाम क्या बोले? सईदी सहरान खान, सुन्नी हनफी। सईदी सहरान खान, सुन्नी सुन्नी हनफी, हनफी, बरेलवी नहीं, सिर्फ सुन्नी, बरेलवी नहीं हूँ मैं। बरेलवी नहीं, सूफी है? जी सूफी हूँ। जी जी। अब बात अहमद सुनिए रजा खान मेरी, को आप नहीं मानते हैं? मानते हैं लेकिन उनकी बात मानते नहीं, हुज्जत नहीं लेते कोई भी किताब। अगर उनकी अगर कोई उनका अगर गलत बात कर रहा है तो वहाँ पे दिफा जरूर करेंगे। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। मैंने आपसे वसीले के बारे में कॉल किया था, लेकिन आपने मुझसे क्या कहा था कि मैं इसकी रेफरेंस दूसरे दिन दूंगा आपको, मैं अभी सफर में हूँ। तो जब मैंने आपको सफर के बाद कॉल किया था तो मुझे आपने ये बात कह के टाल दी थी कि तुम तुम्हारे किसी बड़े आलिम को लाओ, तो आपने वहाँ पे वसीले को शिर्क बता दिया। ठीक है, और आपने आपके बाकौल हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने क्या हो गए, मुसलमान से खारिज हो गए, बाकौल आपके, कैसा हो क्योंकि गया? आपने कहा कि वसीला लेना शिर्क है। हाँ, तो हजरत उमर ने वसीला लिया? जी बिल्कुल नहीं लिया, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 10 क्या 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 है हदीस? क्या है हदीस? बोल तो क्या दिया है? ना मैंने, मफहूम बता दिया, मफहूम अरे तो बता दिया ना मैंने। क्या, एक मिनट, मेरे पास बुखारी का ये है, एक मिनट, पीडीएफ है, एक दो मिनट का, मैं पीडीएफ हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने कहते हैं कि सही हम बुखारी, पहले नबी, सही बुखारी हदीस नंबर 10 10 एक दो मिनट का मैं निकाल रहा हूँ बुखारी। हदीस भी निकाल देना था फिर सही मुस्लिम की, अभी कौन यजीद सी? पे आप अरे भाई ऑपरेशन कर देते। तो मेरे भाई, मेरे को वो हदीस नंबर याद नहीं है ना। अच्छा, हदीस नंबर याद नहीं है लेकिन 12 खलीफा याद है। हाँ याद है, उसमें पूरा जो याद है। छठा खलीफा यजीद है ये भी याद है। हाँ याद है, वो याद है, मौला हसन अलैहिस्सलाम ने बैत कर ली ये भी याद है। याद है। लेकिन मैं आपका आपको, जुबैर जई तो कहता है, मेरे थोड़ी है भाई वो, हाँ किसके से? मेरे थोड़ी है भाई, उन्होंने उनकी तहकीक बयान की, हम उनके मुकल्लिद थोड़ी है कि उनकी हर बात को हम मान ले। तो ठीक है, आप अपनी तहकीक बयान कीजिए ना, उन्होंने भी मुहद्दिसीन का हवाला दिया, वीडियो भी मेरे पास मौजूद है उनका। तो भाई उन्होंने बयान किया, हमने उसकी तहकीक की ना, गलत निकला वो। अच्छा, वो गलत हाँ। निकला, मतलब उन्होंने अब इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल दिया वो हदीस- गलत है कॉल। भाई आपको इमाम इब्ने जौजी की जो किताब है, आपको किताब का नाम पता है? जी, इमाम इब्ने जौजी रहमुल्लाह अलैह की जो किताब है, जो यजीद के इसमें लिखी है, वो किताब का नाम पता है आपको? वीडियो में मौजूद है, नाम याद नहीं है मुझे उसका भी। ठीक है भाई, मैं आपको, सुनो ना भाई, मैं वो तरीके से हंसता नहीं हूँ भाई कि सामने वाले को इंसल्ट कर दूं या उसकी इज्जत उछालूं, मेरा वो तरीका नहीं है। लेकिन इंसल्ट करने के हंसते हंसता, मैं लेकिन इंसल्ट करने के हंसते हंसता हूँ। अच्छी बात है, चलो अल्लाह आपको खुश जैसे कि रखे। आपकी पहले इंसल्ट हो चुकी है। अल्लाह आपको खुश रखे। नहीं, मुझे आपकी दुआ की जरूरत नहीं, आप दलील पेश करिए। हाँ ठीक है, सुनिए ना, आपने जो सही बुखारी की जो हदीस बयान की, 12 खलीफा पे हदीस पेश करिए आप। हाँ तो बोल रहा ना भाई, घर पे जाके मैं आपको दे दूंगा, आप रात में 10:30 बजे, 10:30 पौने 11 बजे आप कॉल कीजिए, इंशाल्लाह दे दूंगा। जमता फिर उस पे यजीद पे बात करेंगे। और रहमतुल्लाह अलैह किसने लगा ये बताया ही नहीं आपने। हाँ तो वो भी तो बताऊंगा ना भाई, इमाम गजाली रहमुल्लाह अलैह ने कहा है, रहमतुल्लाह अच्छा, अलैह। इमाम गजाली के मुकल्लिद है आप? मुकल्लिद नहीं है, जो चीज का इल्म नहीं वो अहले इल्म से पूछो, कुरान की आयत नहीं है। अच्छा, तो मतलब जुबैर अली मतलब अहले इल्म नहीं है ना, लेकिन इख्तिलाफ भी तो है ना। अल्लाह ताला बोल रहा ना, फना तनाज़ तुम, कि अगर कोई तुम में और तुम्हारे इसमें तो इख्तिलाफ हो जाए तो लौटाओ अल्लाह उसके रसूल के पास। ये भी अच्छा, तो तो अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए कहा ना, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के पास लौटने के लिए नहीं कहा था? तो इमाम गजाली रहमुल्लाह अलैह ने जो यजीद रहमुल्लाह अलैह को रहमुल्लाह अलैह बोलने का जो मुस्तहब कहा है, उसकी दलाइल भी तो दिए है ना भाई। क्या दलाइल दिए, बताइए दलाइल। कि कुस्तुन दुनिया और इमाम गजाली सूफी बुजुर्ग है, पता है आपको सूफी कौन रहते? लेकिन अकायद में सूफी नहीं थे वो। कौन? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब भी सूफी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इमाम गजाली रहमुल्लाह अलैह जो है ना, वो अकीदे में सूफी नहीं थे। अकीदे में सूफी होता है मतलब कोई? हाँ होता है ना, नहीं होता है? कौन है सूफी? हाँ, आपको पता है अकीदा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो तुम्हारे सूफियों के इमाम इब्न अल अरबी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अकीदे में सूफी किसे कहते हैं बताइए ना। चले बात बहुत दूर जाएगी। सुनिए
سنو نا، پہلے آپ نے میری جو بات سنی. وسیلے کے تعلق سے نہیں، سنو نا بھائی، آپ نے میرے اوپر ایک الزام لگایا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اسلام سے خارج کیا، نعوذ باللہ من ہاں ذالک. بالکل ٹھیک ہے، خارج کر دیا آپ نے، کیونکہ آپ نے کہا نہیں وسیلہ وہ دینا حدیث شرک ہے. ہاں وہی نا، آپ نے جو دلیل دی ہے نا وہ حدیث میں نہیں نکالا ہوں، پڑھ کے سناؤ. پڑھیے پڑھیے. جب کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. کیا وسیلے سے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جبکہ وہ حیات تھے، اور فرماتے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے، یعنی جب نبی زندہ تھے، جب نبی فوت نہیں ہوئے تھے، جب لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا. اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چنانچہ بارش خوب برسی. اب بھائی بولو، یہ وسیلے کو تو ہم بھی مانتے ہیں، زندوں کے جو نیک لوگ ہیں ان سے بولنا کہ بھائی دعا کیجیے ہمارے لیے، یہ تو وسیلہ ہم بھی مانتے ہیں. اچھا یہ آپ نے تخصیص کہاں کیا آپ نے؟ کیا تخصیص؟ یہ بعد وفات وسیلہ نہ لینے کی تخصیص کہاں ہوئی ہے؟ کون سا؟ ارے قرآن بھائی حدیث میں ثبوت ملتا ہے اس کا؟ جو فوت ہو گئے ان کا وسیلہ لینا جائز ہے. سنیے پہلے میری بات سنیے. ہیلو سلمان صاحب. ہاں بولو بھائی، میں آپ آرام سے سے بات کرتا ہوں، گڑبڑ میں نہیں کیا کرتا. کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بعد وفات وسیلہ لینا شرک ہے، یہ آپ نے کہاں پڑھا؟ کوئی تو آپ کے پاس کوئی تو دلیل ہوگی نا اس کی. بھائی میں آپ کو کیا بول رہا ہوں، آپ جائز مانتے ہو نا؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، ہم مستحب کیا مانتے ہیں اسے. آپ جائز مانتے ہیں مستحب مانتے ہیں؟ ارے جائز ہوگا تبھی تو مستحب ہوگا. ہاں وہی نا، آپ جائز مانتے ہو نا. تو بھائی آپ کو ایک اصول پتا ہے دین کا؟ کیا ہے اصول بتائیے نا آپ. جب دین اسلام کی کوئی بات ہوتی ہے کرنے کی، اسلام کے حد تک جو چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے اس پہ نبی کی مہر ہونا ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یا اس کے رسول کی، قرآن یا حدیثوں میں وہ ہونا ضروری ہے وہ چیز. تو بھائی جب یہ فوت شدہ لوگوں کا وسیلہ لینا اگر جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ مطلب آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونا ضروری ہے، باقی جو کام ہوگا وہ بدعت ہوگا؟ دین کے حد تک. دین کہتے ہیں کہ اب اس میں ریڈی ہے، رکے ہوئے ہے. ہاں بعد میں مکھر تو نہیں جاؤ گے اس پہ؟ نہیں نا بھائی، آپ بولو نا. ہاں تو وہی. اچھا مجھے تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریے آپ. ہاں تو اللہ کے رسول با نے پڑھا جماعت تھا. اور مکمل قرآن، با جماعت مکمل قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریے. پوری قرآن تراویح کے پورا مکمل قرآن ثابت کریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کو 1,00,000 روپے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر آپ کے 1,00,000 کے لیے، لیکن میرے کو نہیں چاہیے، آپ میری طرف سے کسی غریبوں میں دے دینا تاکہ مجھے اس کا اجر. غریب کو بھی دے دیں گے اور آپ کو بھی دے دیں گے، دونوں کو ایک ایک دے دیں گے. سنو نا بھائی، سنو نا. بولیے. پہلی بات، تراویح میں مکمل قرآن پڑھنا ضروری ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. تراویح پڑھنا ہی قائل نہیں ہے، بول دیجیے نا، میں اچھا لگے گا مجھے. پورا مکمل قرآن. اب میں آپ کے ہر بات کا جواب دے رہا ہوں. جی بولیے. ہر بات کا جواب دے رہا ہوں. جی بولیے. تراویح میں پورے مہینے میں پورا مکمل قرآن کمپلیٹ کرنا ہم اس بات کے قائل نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اب رہا سوال با جماعت کا. ٹھیک ہے. با جماعت تراویح پڑھنا، پہلی بات تو یہ لفظ تراویح جو ہے یہ ہماری آسانی کے لیے لایا گیا ہے، لفظ تراویح. جبکہ حدیثوں میں اگر دیکھا جائے گا تو لفظ قیام اللیل ہے. قیام اللیل یعنی رات کی نماز، چاہے وہ عشاء کے بعد پڑھی جاؤ یا پھر تہجد کے وقت پڑھی جاؤ. ٹھیک ہے. ہم اس کو قیام اللیل ہی مانتے ہیں. ہم اس کو تراویح یا اس کے لیے خاص الگ تراویح یا خاص تہجد ہم اس کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات. اب رہا سوال با جماعت، تو سنو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں غالباً بخاری یا مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، شاید آپ نے بھی سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے، معروف حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقاعدہ جماعت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے صحابہ جمع ہوئے. پہلے دن، دوسرے دن اور اس سے زیادہ صحابہ کا، مطلب کیا بولیں گے، ایک
ہاں بخاری یا مسلم بہرحال میرے کو اتنا یاد نہیں ہے. تو صحابہ دوسرے دن اور جمع ہوئے, غالباً ایسا تقریباً 3 دن تک صحابہ جمع ہوئے. پھر چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے حجرے سے, اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے. صحابہ انتظار کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے, حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا. پھر فجر کے وقت اللہ کے رسول باہر آئے اور فجر کی نماز ادا کی. اور صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ادھر پہ الفاظ سے, کیا الفاظ سے, کہ تمہارے اس جذبے کو اللہ اتنا پسند نہ کرے کہ یہ تراویح کی, یہ قیام اللیل کو اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے. اس لیے میں اس ڈر سے, اس خدشے سے میں مطلب حجرے سے باہر نہیں آیا. بھائی چلو, تو اس ڈر سے نہیں آیا. یعنی اللہ کے رسول سے با جماعت قیام اللیل کرنا ثابت ہے, سمجھے نا بھائی. اگر وہ خدشہ یا ڈر نہ ہوتا تھا نا تو اللہ کے رسول مہینہ بھر صحابہ کے ساتھ, جماعت کے ساتھ قیام اللیل جیسا آپ نے تراویح کا ہے, تہجد کا ہے, وہ پڑھ لیتے تھے. ہو گیا آپ کا؟ جی بھائی میرا تو ہو گیا, اب آپ بولیے. جی, تو آپ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی مہر ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور بعد اس کے بعد جو بھی عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا, ہے نا؟ جی رائٹ نا؟ جی بولو نا. جی, تو تراویح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, آپ نے اس سے اقرار کرا کہ کوئی پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے, تو جو پڑھتا ہے تو وہ تو بدعت کر رہا ہے نا. بھائی آپ کو میں نے حدیث پوری بیان کی, تراویح لفظ اپنے آسانی کے لیے نکالا گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کو تراویح چھوڑ دیجیے, اب قیام اللیل جو کر رہا ہے ابھی تو وہ تو بدعت کر رہا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے وہ, کیونکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت ہے نا بھائی, ثابت ہے نا. بدعت حاضہ حدیث بخاری شریف کی حدیث نمبر 10 نمبر کی حدیث میں آپ نے ایک قاری کو پیچھے کھڑا کیا اور اس نے اپنی نعم البدعت حاضہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے, اس کا لفظ استعمال کرا, اور کل بدعت ضلالہ, یہ دونوں. پھر کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد نہیں تھی؟ کیونکہ آپ کے بقول تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ہونا بہت ضروری ہے, تو پھر آپ پھر آدھے پڑھ رہے تو پھر اس کے قائل کیسا ہو گئے؟ پھر وہاں بھی تو ثابت کری نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, قرآن بھی تو ثابت کریے آپ. کیا قرآن؟ بھائی پہلی بات تو میں نے آپ کو حدیث بیان کی, اللہ کے رسول کا عمل بتایا کہ انہوں نے قیام اللیل صحابہ کے ساتھ, جماعت کے ساتھ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یہ قیام اللیل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں تو نہیں تھا بھائی, میں اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں, پڑھی یا نہیں پڑھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں تو نہیں تھا. تو میں آؤں گا نا, اس پہ بھی آؤں گا. پہلے اللہ کے رسول نے پڑھی یا نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ؟ پڑھے نا, 3 دن تو پڑھے آپ نے, قرآن مکمل ہے آپ کا وہاں سے. تو بھائی میں آپ کو یہ بھی بولا نا بھائی کہ قرآن مکمل کرنا یا نہیں کرنا ہم اس کے قائل نہیں ہیں. اگر کون ایسے قرآن پڑھتے ہوئے اس کا مکمل ہو رہا ہے تو اس کا اجر اس کو ملے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پھر قرآن مکمل کروائے نا بھائی. پہلے تو بدعت ڈکل کریے, آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ حکم لگائیے. سنو نا, یعنی آپ مانتے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت دور میں تراویح با جماعت پڑھی جاتی تھی مکمل؟ نہیں پڑھی جاتی تھی, دلیل پیش کریے. ہاں تو نہیں پڑھی جاتی تھی نا, تو پڑھیے نا, دلیل پیش کریے نا, پڑھی جاتی تھی. تو بھائی میں آپ نے کہا نا کہ حضرت ابو بکر کے دور میں تو پڑھی جاتی تھی قرآن مکمل. ارے میں نے کب کہا؟ ابھی تو ریکارڈنگ ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, چلیے, میرے خیال سے آپ کنفیوز ہو گئے. ابو بکر, میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں تو تراویح کا انتظام نہیں کیا جاتا تھا, قیام اللیل. ہاں تو وہی نا بھائی, سنو نا, میں اس میں آ رہا ہوں. پہلے تو آپ مانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ تراویح پڑھی جاتی تھی جماعت کے ساتھ. ایک بار میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سنیے پہلے میری بات. سلمان صاحب, پڑھی جاتی تھی یا نہیں؟ میں کیا جواب تو سنیے پہلے میرا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کے قائل ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھا, اس کے بعد نہیں پڑھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں یہ شروع. ارے پہلے میری بات تو سنیے, بیچ میں ٹوک کیوں رہے آپ؟ جی بولیے. نہیں پڑھائے کیونکہ فرض ہونے کا ڈر تھا آپ کو امت پہ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں قیام اللیل تراویح کا انتظام نہیں تھا. تراویح تو محدثین اکرام نے بعد میں ایجاد کیا, امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, صحیح بھائی, ایک منٹ, صحیح ہو گئے الحمد للہ. ہاں بولو بھائی.
اور دوسری بات آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونا ضروری ہے، تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قرآن شریف تراویح میں پڑھایا ہے، جی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ حکم لگائیے آپ، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر وہ عمل کر دیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ثابت نہیں ہے۔ اچھا بھائی میں ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام اللیل پڑھی ہے جماعت کے ساتھ صحابہ کو لے کر، برابر؟ ہیلو صحیح بھائی؟ بولتے رہیے آپ۔ جی میں وہ بول رہا ہوں، قرآن جو قیام اللیل پڑھی ہے جماعت کے ساتھ صحابہ کو لے کر، اس قیام اللیل میں اللہ کے رسول نے قرآن پڑھا یا کوئی کچھ اور پڑھا؟ قرآن ہی پڑھے نا، کیونکہ آپ پہ قرآن ہی نازل ہے نا، بائبل تو پڑھی نہیں ہوگی آپ نے۔ جی قرآن ہی پڑھے نا۔ جی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، ہیلو ہاں بولیے۔ دور خلافت میں جو تراویح با جماعت جو پڑھائی گئی، جو نبی کا ہی طریقہ تھا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، وہی تھا عمل کو انہوں نے زندہ کیا، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ کیا، تو اس میں قرآن پڑھی گئی، تو حدیث میں الفاظ ہے کہ انہوں نے قرآن پورا مکمل پڑھا۔ تو مطلب آپ ادھورا قرآن پڑھے تو ادھورا عمل بتا دیجیے، آپ کو 50,000 روز دیا جائے گا۔ تو آپ دعویٰ کر رہے نا بھائی، دعویٰ آپ کر رہے نا بھائی، دعویٰ کس کا ہے کہ قرآن مکمل پڑھا گیا؟ آپ ہی بول رہے نا کہ مکمل قرآن پڑھنے کی دلیل دو، دعویٰ تو آپ کا ہے نا، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لا رہے ہیں نا۔ بات تو سنی پہلے میری۔ اچھا ٹھیک ہے چلیے حضرت عمر رضی مطلب اللہ یہ جو پڑھ رہے ہیں، سنیں، یہ جو شیعہ سنی دیوبند اہل حدیث بھی پورا پڑھتے، ٹھیک ہے، 8 رکعت پڑھتے اہل حدیث، جس میں پورا قرآن پڑھتے، اس کے تو آپ یہ تو بات تسلیم کرتے ہوگے نا؟ جی بہت ساری مسجد ہے ہمارے تو آپ کے اہل حدیث، تو مطلب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کر رہے، پھر دعویٰ اہل حدیث کا ہے۔ بھائی قرآن پڑھنے کا ذکر ہے نا، نماز میں قرآن پڑھنے کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ تو کون سا قرآن پڑھے، اس کی دلیل دے سکتے ہیں آپ کہ یہ رکوع پڑھے وہ حدیث پڑھے؟ قرآن تو ایک ہی ہے نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ نے کہا قرآن پڑھے آدھا پڑھے تو چلتا، آپ نے کہا نا کہ بیچ میں تراویح 4 رکعت چھوڑ کے آ جانے کا مسجد میں سے۔ تو بھائی میں آپ کو کیا بول رہا ہوں، اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تراویح میں قیام اللیل میں، پڑھتے پورے رمضان میں الحمدللہ کیا بولیں گے، رکعتوں کو لمبی کر کے بڑے ہی خوشی اور خضوع کے ساتھ لمبی رکعتیں کر کے جب پورا قرآن پڑھتے جا رہے اور قرآن الحمدللہ ایک مکمل ہو کے اور دوسرا بھی قرآن ہو گیا شروع، تو اس میں غلط کیا ہے بھائی؟ بدعت کہاں سے ہوگی؟ ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریے نا آپ، پھر پورے تراویح میں قرآن پڑھنا تو ثابت ہے نا، قرآن پڑھنا ثابت ہے، پورا مکمل کہاں قرآن ثابت ہے؟ ارے مکمل ہو یا نہ ہو لیکن قرآن تو ہے نا ثابت ہے۔ آپ نے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہونا چاہیے۔ ایک منٹ آپ پھنس گئے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ اقرار کرتے ہیں نا؟ بھائی میں بات کر رہا ہوں نا، میں نے اس لیے پہلے کہا تھا آپ اقرار کرتے ہیں نا۔ ارے میرے کو دوسرے نمبر پہ کال آیا ہے، ایک منٹ رکیے نا، دوسرے نمبر پہ کال آیا ہے، میں بات کرتا ہوں، 1 منٹ رکیے، ہولڈ کیجیے۔ ہیلو، ہاں السلام علیکم بھائی جان، بولو نا۔ ارے ہاں وہ ایک بندے کا ممبئی سے کس کا تو فون ہے، وہ بحث چالو ہے، بولو عزت سے بات کریے۔ ارے وہ بندہ، ہاں بولو، سننے کا تیار ہے کہاں ہے؟ ارے اب لیکن بھائی جان آپ دکان پر کون بھی نہیں ہے، الفاظ بھی نہیں، اب میں کیسا ہوں دکان چھوڑ کے؟ اہل حدیث کے پاس جھیلے کا دماغ نہیں رہتا۔ آدھار کارڈ اور فوٹو، ایک کام کرتا ہوں میں تمہیں واٹس ایپ پر بھیجتا، میرے موبائل میں ہے آدھار کارڈ، میں تم کو واٹس ایپ پر بھیجتا، تم اس کو بھیج کو دو۔ ہاں چلتا، میں تم کو بھیجتا لو، ہاں وہ بھیجتا لو۔ بولیے۔ ہیلو بولیے، قرآن مکمل ثابت کریے، قرآن آیت پڑھیے وہ بھی ثابت کریے۔ بھائی آپ ایک کام کیجیے نا، میں تھوڑا وہ میرا ایک شاپ میں بھاڑے سے دے رہا ہوں، تو اس کا ایگریمنٹ وغیرہ بنانا ہے، ذرا کام ہے، تو میرے کو آپ رات میں 9:30 بول رہا ہوں، سوری 10:30 پونے 11 بجے آپ اطمینان سے کال کیجیے، انشاءاللہ تراویح کے مسئلے پہ، یزید رحم اللہ علیہ کے مسئلے پہ، اور جہاں تک اس کے وسیلے کے مسئلے پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے میری بات سنیں۔ ہیلو سلمان صاحب، آپ بولو نا بھائی۔ میرے سامنے رحمت اللہ علیہ مت لگائیے آپ، اور آپ جو اس کے قائل رحمت اللہ علیہ، میں آپ کا مقلد نہیں ہوں نا، جو آپ کہیں گے وہ میں مانوں گا۔ ارے آپ رحمت جو بھیج رہے ہیں مت سنیے نا بھائی، میں تو کہوں گا نا میری، ارے بھائی تم رضی اللہ عنہ لگاؤ، اس کا علیہ السلام لگاؤ، مجھے کیا کرنے کا؟
نہیں نہیں، ہم جو ثابت ہے وہی لگاتے ہیں. میں نے علیہ السلام لگاؤ، نبی بنا دوں. میری بات نہیں سننے نہیں پہلے. نبی ہم ارے کسی کو بناتے نہیں ہیں. اللہ کے بندے، ہاں ہیلو، میری ہاں بات بولو تو سن لو پہلے اللہ کے بندے. نا، ہاں بولو نا بھائی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ نے کہا نا کہ رحمۃ اللہ علیہ یہ قائل ہے آپ، تو مجھے 6 محدث اکرام سے اس کا حوالہ دکھا دیجیے، قرآن حدیث سے اس کا حوالہ دکھا دیجیے مجھے، رات میں دلیل کے ساتھ دکھا دیجیے. بھائی میں آپ ٹھیک کو ہے، رات میں بات کرتا ہوں، ذرا ہم کام میں بزی اور ہوں. رات میں دلیلوں کے ساتھ آئیے آپ. ہاں 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 رات میں بات کریں گے انشاءاللہ.